على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الهاديين المهديين. قال الله تعالى في الكتاب المبين: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور خالق شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، سید سجاں، سیاح لامکاں، تتیمہ دوراں، ندیم کوربختاں، مونس دل فگاراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار گوہربار میں بصد عجز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام اور بالاختصاص خطیب اہل سنت، فاضل محتشم، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض احمد صاحب ساجد زیدہ مجدہ و شرفہ، اور انتہائی محترم جناب عزت مآب قاری امیر حسین صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی جانب سے اور اس مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے جناب قبلہ قاری صاحب کو اس مسجد میں ڈیوٹی شروع کرنے پہ بصد عزت و احترام ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اور ان کی سنگت اللہ تا دیر ہمارے ساتھ شامل حال رکھے. آج کا یہ اجتماع اس مسجد کے سابقہ خطیب امام صوفی محمد اصغر صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کے لیے سالانہ عرس پاک کی تقریب کی صورت میں انعقاد پذیر ہے، اور میں ممنون ہوں الحاج رانا صغیر صاحب کا کہ جنہوں نے اس باوقار تقریب کے اندر مجھ ناچیز کو مدعو کیا
اللہ تعالیٰ انہیں اور آپ سب احباب کو اس کی جزا نصیب فرمائے۔ موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 میں سے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 23 تک 7 آیات بینات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ پاک نے انسانی زندگی کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے انسان یہ کتنا ناشکرا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈانٹ کر جھڑک کر بڑے سخت لہجے کے ساتھ اللہ نے خطاب فرمایا۔ یہ ایک قسم کی زجر و توبیح ہے کہ جس میں اللہ نے بندے کو جھنجھوڑ کے کہا کہ انسان تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو کتنا ناشکرا ہے۔ یہ فعل تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری پر تعجب فرمایا ہے، اور یہاں پر جو ڈانٹا گیا ہے اس سے مراد مومن نہیں، اس سے مراد کافر ہے۔ عمومی طور پہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الانسان کا خطاب آیا ہے تو اس سے مراد غیر مسلم اور کافر لوگ مراد ہیں، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سے مراد اہل ایمان ہے۔ تو یہاں پر جو ڈانٹا گیا ہے، جو جھڑکا گیا ہے، وہ کافر مراد ہے، مومن مراد نہیں۔ اسی قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہ اللہ ہے کہ جو تم پر اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب انسان فقط انسان تھا، ایمان سے بے بہرا تھا، تو اس کو ڈانٹا گیا، سب و شتم کے ساتھ اس کو خطاب کیا گیا، اور جب اس کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا آ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اب تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، میں بھی اور میرے فرشتے بھی تم پہ درود بھیجیں گے۔ میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا بن جانے سے۔ اللہ فرماتا ہے انسان تو ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے من ای شیء خلقہ، کہ ذرا یہ دیکھ کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کی ماہیت یاد دلائی ہے۔ آج کسی کو برادری پہ فخر ہے، کسی کو دولت اور قوم قبیلے پر ناز ہے۔ اللہ فرماتا یہ نہ دیکھ کہ تو کیا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ تو کیا تھا۔ من ای شیء خلقہ، ذرا غور کر، دیکھ، پیچھے مڑ کے توجہ کر کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ بندے نے جواب کیا دینا تھا، اگلی آیت میں اللہ پاک نے خود جواب ارشاد فرما دیا۔ ارشاد فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ تیرے اللہ نے، تیرے رب نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا۔ وہ پانی کی بوند جس کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں اور جس کی تشریح کرنے سے ہم قاصر ہیں، وہ مائع مہین، ایک قطرہ غلیظ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیری ابتدا کیا ہے کہ من نطفۃ خلقہ، کہ تیرے رب نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، فقدرہ، اور پھر تیری باڈی کے اندر، تیرے جسم کے اندر اللہ نے برابری قائم کر دی۔ آپ ذرا برابری پہ غور کریں، بیلنس پہ ذرا توجہ کریں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا قد چند سینٹی میٹر تھا، چند پاؤنڈ وزن تھا،
وہ بچہ چند سینٹی میٹر جس کا قد ہے، چند پاؤنڈ وزن ہے، وہ بچہ جوان ہوتے ہوتے پروان چڑھتے چڑھتے وہ 5.5 یا 6.5 فٹ قد کا کڑیل نوجوان بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا کرم دیکھے کہ جب وہ چند سینٹی میٹر کا تھا، اس کا چہرہ، اس کے اعضاء اس کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے تھے، موزوں تھے، متناسب تھے۔ اگر اس کے قد کے ساتھ کوئی 2 فٹ کان بھی لمبے ہو جاتے، اگر اس کے قد کے ساتھ ساتھ اس کی ناک بھی کوئی 8 انچ لمبی ہو جاتی، ایک ہونٹ لٹک کے 2 فٹ نیچے آ جاتا، یا ایک آنکھ پورے چہرے پر پھیلا دی جاتی، یا ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے 1 انچ چھوٹی ہوتی، آپ کسی اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ اگر دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ بھی بال ہیں پلکوں کے، اور یہ بھی بال ہیں، یہ ہم کٹاتے ہیں 10 دن بعد، 15 دن کے بعد حجامت بنواتے ہیں۔ یہ بال ہم نے کبھی نہیں کٹوائے ہیں، تو آخر یہ بھی بال اسی بدن میں پیوست ہیں، اسی بدن سے خوراک پاتے ہیں۔ یہ لمبے نہیں ہوتے، یہ لمبے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لمبے ہونا شروع کر دیتے تو ہم کھانا کھاتے اس میں ڈوب جاتے، پانی پیتے اس میں ڈوب جاتے، اور تو اور رہا ایک بال کا رخ ٹیڑھا ہو جاتا، ہم رات کو آنکھیں مل مل کے مر جاتے، نہ نیند آتی نہ چین آتا۔ اللہ فرماتا بندے کبھی غور کر کے تو دیکھ کون سی وہ ذات ہے کہ جس نے ان بالوں کو بڑھنے سے روکا ہوا ہے اور ان بالوں کو بڑھنے کا راستہ دکھایا ہوا ہے۔ یہ ہے انسان کے بدن میں برابری، بیلنس، توازن۔ اسی طرح بندے کے وجود کے اندر اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کے وجود کے اندر ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ یہ جی شوگر کا لیول ہے، یہ پوٹاشیم کا لیول ہے، یہ نمکیات کا لیول ہے، یہ کریٹینائن ہے، یہ یورک ایسڈ ہے، یہ کولیسٹرول ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اگر بندے کے بدن کے اندر ان چیزوں کا توازن اپ ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے تو بندہ بستر کے ساتھ لگ جائے اور بندے کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ فرماتا بندے غور کر، تیرے رب نے تیرے بدن کے اندر کیسی برابری قائم کر دی، کیسا توازن برپا کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے استاد محترم شیخ کامل کے دوست تھے، کہ ان کے ہاں ایک دفعہ میں اپنے استاد محترم کے ساتھ گیا، قبلہ مصطفی صاحب جو کہ میرے شیخ بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں۔ ان کے ایک دوست تھے کہ جو ہر روز رات کو اپنے ہونٹوں کو ایک میڈیکیٹڈ لپسٹک لگاتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ایسا مرض لگ گیا ہے کہ جب تک میں یہ میڈیکیٹڈ چپ سٹک نہ لگاؤں، لپسٹک یا چپ سٹک، تو میری خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بندہ جب کھانا کھا کے سو جاتا ہے تو اس کے منہ سے اپنے آپ وہ لعاب رطوبتیں بندے کے معدے میں گرتی رہتی ہیں اور خوراک ہضم ہو جاتی ہے۔ میرے منہ کے اندر وہ لعاب بننا بند ہو گیا ہے، مجھے اس دوائی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کبھی غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکے جہاں تک مالک نے ہمارے بدن میں برابریاں اور توازن پیدا فرما دیے ہوئے۔ آپ کبھی اپنے وہ کسی نے اس لیے کہا تھا کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ اللہ فرماتا سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا کہ ہم ان قریب لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں واضح کر دیں گے آفاق کے اندر اور لوگوں کے جسموں کے اندر، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ جس مالک نے یہ نشانیاں پیدا کی ہیں وہ ذات واقع ذات برحق ہے۔ اتنی نشانیاں اللہ کی موجود ہیں۔ اللہ نے ایک دن حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ تم لوہے کے جوتے بنوا لو اور میری نشانیاں دیکھنے کے لیے سفر شروع کر دو۔
اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیرے لوہے کے جوتے ٹوٹ جائیں گے پر میری نشانیاں ختم نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کے اندر برابری قائم کی، ان گنت اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے من نطفت خلق فقدرہ، تیرے رب نے تیرے وجود کو پانی کے قطرے سے پیدا کر کے تیرے بدن میں برابری قائم کر دی۔ اگر انسان کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے، یہ ذرا گریز کریں، یہ ویڈیو بن رہی ہے اور بعد میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں نوٹوں کو نشاور کرنا، چونکہ ہم نے ریکارڈنگ شروع کی ہوئی ہے، آپ نے نذرانے سے انکار نہیں دینا ہے، تو ذرا ادب سے اور یہ اچھالنے والی ذرا بات سے گریز کریں۔ ٹھیک آپ کا ذوق ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن یہ طریقہ ذرا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارے خطیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی کیسے عجیب لوگ ہیں، پہلے ہم نوٹ بکھیر لیتے ہیں پھر اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے خود ہی بکھیرتے ہیں پھر اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نذرانہ دیں، ضرور دیں، طریقہ ہے۔ حاجی الیاس صاحب، رانا صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان پہ کوئی طنز نہیں، تنقید نہیں، باقی لوگوں کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا گفتگو کو توجہ دے کے سنیں۔ گفتگو اگر آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو یہ سمجھ لیں کہ میری خدمت بھی یہی ہے اور میرا اعزاز بھی یہی ہے۔ میں بچوں کو چپ کرائے تھا، بیٹا اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ، یہ ذرا بڑے بڑے آگے آئیں بھئی، ذرا پیچھے چلو، شاباش شاباش، بڑے بڑے ذرا آگے ہوں، ذرا قریب میں آئے، ابھی مجمع ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے نا، تو ماشاءاللہ آگے چلنا ہے پروگرام نے، تو بعد میں آنے والوں کو ذرا آسانی ہوگی، آگے آگے ذرا آ جائیں، کوئی گل نہیں، ڈرنا نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بم شم نال نہیں لے کے آیا، خالی ہاتھ ہم، بالکل یقین اس قرآن مجید ہے یا میں خود ہاں، یا کوئی 1500 روپیہ جیب چھوڑنا ہے، نہر تے واپس جانا ہے، کوئی ایسا موزر نہیں، پستول کاربین نہیں، کوئی شے نہیں، بالکل خالی ہیں، پولیس والے بیٹھے نے۔ ایک بات رکھو، سبحان اللہ ذرا، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ دو باتیں کی ہیں تاکہ آپ کے چہروں پہ ذرا مسکراہٹ آ جائے، ایک بار کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیرے بدن میں برابری قائم کر دی، آگے فرمایا ثم السبیل یسرا، کہ پھر ہم نے راستہ آسان کر دیا۔ اللہ نے کس طرح راستہ آسان کیا؟ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اشارتاً یہی عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بوقت جنم ہمارے لیے مرحلہ تخلیق اللہ نے آسان فرما دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بوقت ولادت ہماری موت واقع ہو جاتی، اور اس سے پہلے اگر جائیں سورہ زمر، اللہ فرماتا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا تمہیں پیدا کیا تمہارے رب نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر 3 طریقوں کے اندر، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، شکم مادر میں 3 طریقیاں ہمارے اوپر مسلط تھیں۔ ایک وہ طریقی جس میں بچہ وہ ملفوف جلی باریک پردہ جس میں بچہ ملفوف ہوتا ہے، ایک اندھیرا وہ ہے، دوسرا اندھیرا رحم کا، تیسرا اندھیرا ماں کے شکم کا۔ 3 طریقوں میں ہم لپٹے ہوئے تھے۔ آج کسی کے منہ پہ کپڑا لپیٹیں، وہ کہتا ہے یار میرا منہ کھولو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر رہا ہوں، حالانکہ بندہ جوان ہے اور تنو مند ہے، لیکن اگر منہ لپیٹیں تو اس کا بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا بندے غور تو کر، تو 3 طریقوں میں لپٹا ہوا تھا، تیرے رب نے تجھے وہاں مرنے نہیں دیا، تجھے زندہ بھی رکھا، تیری صورت بھی ترتیب دی، اور تجھے تیرے رب نے تیری ماں کے خون کی خوراک بھی مہیا کی۔ جس رب نے ہمیں وہاں نہیں مرنے دیا وہ یہاں بھی نہیں مرنے دے گا۔ اللہ فرماتا بے ایمانیاں نہ کر، 2 نمبری ہیرا پھیری نہ کر، کہ اگر میں نے بے ایمانی نہ کی تو میرا کاروبار مندہ پڑ جائے گا، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ فرمایا جس نے تجھے وہاں نہیں مرنے دیا وہ تجھے یہاں بھی نہیں مرنے دے گا۔ اس کا کرم دیکھتی، اس نے اس طریق کوٹھڑی کے اندر بھی ہمیں زندہ رکھا، ماں کی جو ہے کوکھ میں شکم مادر میں خوراک عطا کی۔ اور یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، بچے کا شکم مادر کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے کہ بچے کا چہرہ نیچے کو ہوتا ہے شکم مادر میں، نیچے کو، اور ماہرین بیان کرتے ہیں کہ اگر بچے کا چہرہ اٹھ جائے نا شکم مادر میں تو ماں کے پیٹ کی گندگی بچے کے چہرے میں چلی جائے، منہ میں، بچے کی موت واقع ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شکم مادر میں منہ جھکا ہوا تھا تو وہاں سلامتی تھی، اگر وہ اٹھ جاتا
تو ہلاکت ہوتی. پتہ چلا جو دنیا کے اندر سر جھکا کے عاجزی کر کے سجدہ ریز ہو کے زندگی گزارتا ہے وہ بچا رہتا ہے, اور جو تکبر کر کے منہ اٹھاتا ہے وہ ہلاکتوں کے گھاٹ اتر جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, علماء اہل سنت, تاجدار ختم نبوت. اللہ فرماتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک مٹی کی مٹھی سے. میرے رب نے قرآن کے اندر 6 طرح کی مٹی کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 تراب, نمبر 2 تین, نمبر 3 ہمعن, نمبر 4 مسنون, نمبر 5 سلسال, اور نمبر 6 فخار. اللہ فرماتا انسان ہم نے تمہیں تراب سے پیدا کیا, تجھے ہم نے تین سے پیدا کیا, تجھے ہمعن سے پیدا کیا, تجھے مسنون سے تخلیق کیا, تجھے ہم نے سلسال سے بنایا, ہم نے تجھے فخار سے پیدا کیا. ذرا تشریح سن لیں. خشک مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. اگر اس میں پانی ڈالیں تو وہ گارا بن جاتا ہے, اسے عربی میں تین کہتے ہیں. اگر گارا مزید پرانا ہو کر رنگ کالا اختیار کر جائے اسے عربی کے اندر ہمعن کہتے ہیں. اگر گارا مزید پرانا ہو کے لیس پیدا ہو جائے اس کے اندر اور بدبو پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں مسنون. اگر گارا دھوپ میں پڑا پڑا خشک ہو جائے اسے کہتے ہیں سلسال. اگر اس کو آگ کا سینک دے کے پکایا جائے اس کو کہتے ہیں فخار. اللہ فرماتا انسان ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. انسان مٹی کی مٹھی تھا. فرمایا ہم نے تجھے گارے سے پیدا کیا, ہم نے تجھے کالے رنگ کے گارے سے پیدا کیا, ہم نے تجھے لیس دار بدبودار کالے گارے سے پیدا کیا, ہم نے تجھے مٹی کے ڈھیلے سے بنایا, اور ہم نے تجھے ٹھیکرے کی طرح کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا. انسان کبھی غور تو کر, نہ مسجد وچ نہ مندر وچ, لب یار نو اپنے اندر وچ دیکھ تو کیا تھا. تو مٹی کی مٹھی تھا. ارے تو کیا تھا, تو لیس دار بدبودار گارا تھا. تو کیا تھا, مٹی کا ڈھیلا تھا. تو کیا تھا, تو ٹھیکرا تھا. اب دیکھ تیرے رب نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا. تجھے تیرے رب نے جو ہے 5 قوتیں عطا کی جس کو واسع خمسہ کہتے ہیں. قوت باصرہ, قوت سامعہ, قوت شامہ, قوت ذائقہ, قوت لامسہ. 5 قوتیں دیں. 6 نمبر پہ اللہ نے عقل کا نور عطا کیا. 7ویں نمبر پر اللہ نے ساری کائنات کی سرداری عطا کی, اور سب سے بڑا یہ کرم کیا کہ اس نے مدینے والے کی غلامی عطا فرما دی ہے. انسان تو کیا تھا غور تو کر. تو مٹی کی مٹھی تھا, تجھے رب نے طاقتوں کا خزانہ بنا دیا. تجھے ایک منبع قوت لامسہ بنا دیا, منبع قوت شامہ بنا دیا, منبع قوت سامعہ بنا دیا, منبع قوت باصرہ بنا دیا. تو کیا تھا, تجھے تیرے رب نے کیا سے کیا بنا دیا. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کی مٹھی سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. فرمایا پھر ہم نے تمہیں رکھا پانی کی صورت کے اندر ایک محفوظ مقام کے اندر. وہ محفوظ مقام کیا تھا؟ شکم مادر. ایک پانی کی بوند جس کی کوئی حیثیت نہیں, ایک جمع ہوا خون, گوشت کا لوتھڑا, ہڈیوں کا ڈھانچہ, وہ تو ایک ذرہ بھی گرمی کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتا, سردی کی لہر برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے بندے غور کر اپنے رب کے کرم پر کہ تیرے رب نے تجھے تیری ماں کے شکم کے اندر تجھے محفوظ بھی رکھا, تجھے زندہ بھی رکھا, تیری صورت بھی ترتیب دی, تجھے پروان بھی چڑھایا. محفوظ جگہ شکم مادر تھا, نہ وہاں گرمی اثر کرتی تھی نہ سردی. بڑے بڑے حالات میں تغیرات آئے لیکن تجھے کچھ نہیں ہونے دیا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا کیا کہ ثم خلقنا النطفة علقة. پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع خون کے اندر تبدیل کیا. فخلقنا العلقة مضغة. پھر ہم نے جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما.
پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کے پنجر میں تبدیل کیا۔ انسان کے بدن میں ہڈی ہے، اس کا کرم ہے۔ اگر ہمارے بدن میں ہڈی نہ ہوتی تو ہم سانپ کی طرح زمین پر رینگتے پھرتے۔ اگر ہمارے بدن میں ہڈی نہ ہوتی ہم کیچوے کی طرح زمین کے ساتھ چمٹے ہوتے، چھپکلی کی طرح۔ اللہ کا کرم دیکھ کے اس مالک نے ہمیں ہڈیوں کے ساتھ ہمیں تخلیق عطا کی۔ اس اللہ نے اس نے مضبوطی کے لیے ہڈی عطا کر دی۔ اور کرم دیکھیں، باقی اللہ نے مخلوقات پیدا کی، کسی مخلوق کو اللہ نے صرف حالت قیامت عطا کی۔ کچھ چیزیں صرف کھڑی ہیں، قیامت تک کھڑی رہیں گی۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے رکوع میں ڈال دیا، جس طرح کے جانور ہیں گائے بھینس وغیرہ۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے تشہد کی شکل میں بٹھا دیا، جس طرح کہ مینڈک اور خرگوش وغیرہ۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے سجدے میں ڈال دیا، سانپ، چھپکلی وغیرہ۔ اللہ نے کسی مخلوق کو سارے روپ عطا نہیں کیے، ہر کسی کو ایک حالت عطا کی۔ اسی طرح کچھ فرشتے ہیں قیامت تک قیام میں رہیں گے، کچھ رکوع میں پڑے رہیں گے، کچھ سجدے میں گرے رہیں گے، کچھ اتحیات کی صورت میں بیٹھے رہیں گے۔ پوری کائنات کے اندر ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے بندگی کے سارے روپ عطا کر دیے۔ اس کو لمبی ٹانگیں عطا کی اور یہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اللہ نے ریڑھ کی ہڈی میں مہرے عطا کیے، یہ رکوع میں جا سکتا ہے۔ اسے اللہ نے کولے کا جوڑ دیا، گھٹنوں کے جوڑ دیے، یہ سجدے میں پڑھ سکتا ہے اور پھر یہ تشہد کی صورت میں بیٹھ سکتا ہے۔ آپ تصور کریں اپنی حیت پر، اپنی کیفیت پر، کسی مخلوق کو اللہ نے صرف کھڑا کیا قیام میں، کسی کو رکوع میں ڈال دیا، کسی کو سجدے میں ڈال دیا، کسی کو تشہد میں بٹھا دیا، لیکن انسان کو اللہ نے سارے روپ عطا کیے۔ اس کو لمبی ٹانگیں دیں، یہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے مہرے دیے، ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ دیے، رکوع میں جا سکتا ہے، سجدے میں پڑھ سکتا ہے اور اتحیات کی صورت میں بیٹھ سکتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو الف بنتا ہے، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو ہا بنتا ہے، جب سجدے میں پڑھتا ہے تو میم بنتا ہے، جب یہ اتحیات کی صورت میں بیٹھتا ہے تو دال بنتا ہے۔ 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ سیدھا کھڑا ہوا تو الف بنا، رکوع میں گیا تو بن گیا ہا، دونوں کو ملائیں بن گیا آہ، سجدے میں گیا تو بنا میم، تشہد میں بیٹھا تو بن گیا دال، ان دونوں کو ملایا تو بن گیا مد۔ آہ اور مد پورا ملا کے بڑا تو بن گیا احمد۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے انسان کو ایک مخلوق بھی بنایا ہے اور یار کے نام کا دوسرا روپ بھی بنایا ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو سر ہے نا، یہ محمد کی میم کی طرح گول ہے اور اس کے کندھے ہا کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ انسان کا پیٹ محمد کی دوسری میم کا نقشہ دیتا ہے اور قدم دال کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ انسان ایک مخلوق بھی ہے اور اس میں محمد کا دوسرا روپ بھی ہے۔ ہر بندہ صورت محمدی پر پیدا کیا گیا ہے۔ آج اس صورت کی قدر کر لو، آج اس پہ اللہ کا شکر ادا کر لو۔ اللہ نے ہمیں یہ صورت عطا کی ہے، ورنہ کل جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ صورت واپس لے لے گا۔ یہ صورت نہیں رہے گی انسان کے پاس باقی۔ اتنا بڑا وجود کر دیا جائے گا جہنمیوں کا کہ ان کی آنکھوں کے نیچے گڑے پڑ جائیں گے رو رو کے۔ اتنے بڑے گڑے پڑیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چلنا شروع کر دیں۔ ان کی ایک داڑھ اور پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ جہنمی 6000 سال تک اللہ کو پکارتا رہے گا، یا اللہ یا اللہ۔ 6000 سال کے بعد اللہ فرمائے گا دروغہ جہنم سے، انہیں کہو کہ مجھے آواز نہ دیں، اس قابل نہیں کہ مجھے یہ آواز دیں، انہیں کہو چپ کر جائیں۔ آج دنیا پہ وقت ہے اذا تحرکت بی شفتاہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اللہ کہنے کے لیے لبوں کو حرکت دیتا ہے، اس کے لبوں کو حرکت بعد میں آتی ہے، میں اپنے بندے کی پکار کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ آئیے آج اللہ کے در پہ آ کے جھک جائیے، اسے آواز دے لیں۔ آج اس کی رحمت بڑی قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اس کی گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے، میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرے، میں بھی مجمع میں یاد کرتا ہوں۔
میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آئے تو میں ایک گز قریب آتا ہوں، ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، میرا بندہ ہاتھ قریب آئے تو میں ایک گز قریب آتا ہوں۔ آتیتو ہر ولا ان اتانی یمشی آتیتو ہر ولا، فرمایا اگر میرا بندہ پیدل چل کے میری جانب آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے میرے بندے کے استقبال کر لیتے ہیں۔ حضرات کہیے زندہ باد، بیک آواز ہو کے کہیں زندہ باد۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات توجہ کر کے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسارا، پھر تیرے رب نے تیرے لیے رستہ آسان کر دیا۔ رستہ آسان کیا رب نے کہ بوقت ولادت اللہ نے مرحلہ تخلیق آسان کر دیا۔ بچہ دنیا پہ آیا، اللہ نے بچے کے لیے اس کی ماں کی چھاتی سے دودھ کی خوراک جاری کر دی۔ بچے کی عمر 6 مہینے ہوئی، بچہ تھوڑا تھوڑا بیٹھنے لگ گیا۔ عمر 8-9 ماہ ہوئی، وہ سہارے سے کھڑا ہونے لگ گیا۔ عمر سال ہوئی، چلنے لگ گیا۔ عمر 2 سال ہوئی، بولنے لگ گیا۔ عمر 5 سال ہوئی تو وہ سیکھنے لگ گیا۔ 5 سال کی عمر کے بعد کوئی بچہ اسکول میں داخل ہو گیا، کوئی مدرسہ چلا گیا، کسی بچے نے میٹرک کر لیا، کوئی بچہ حفظ کر کے حافظ قرآن بن گیا، کسی نے درس نظامی کیا، کسی نے MBA کر لیا، یہ وقت کا مفتی بن گیا اور وہ وقت کا گسٹڈ آفیسر بن گیا۔ اللہ فرماتا بندے غور تو کر، اگر میں نہ چاہتا تو بول کیسے سکتا؟ اگر میں نہ چاہتا تو چل کیسے سکتا؟ اگر میں نہ چاہتا تو سیکھ کیسے سکتا؟ آج تو جس مقام پر فائز المرام ہے اس میں تیرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ سارا کرم تیرے رب العالمین کا ہے۔ ثم السبیل یسارا، جس نے تیرے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ اکبر، علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے 8 لفظ بولے جاتے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، بڑے قیمتی موتی میں تمہارے لیے آج اکٹھے کر کے لایا ہوں۔ چونکہ صوفی صاحب کو عرس تھا، میں نے کہا آج یہ موضوع بیان کریں گے تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ انسان کے لیے 8 لفظ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پیدا ہوتے بچے کو عربی میں کہتے ہیں طفل۔ کیا کہتے ہیں؟ طفل۔ جب تک وہ چلتا نہیں اس پر لفظ طفل کا اطلاق ہوتا ہے، اور جب بچہ چلنے لگ جاتا ہے تو 10 سال کی عمر تک کے بچے کو کہتے ہیں سبی، اور پھر 10 سال سے لے کے بالغ ہونے تک کے بچے کو کہتے ہیں غلام۔ بالغ ہو کر 20 سال کی عمر تک کے لڑکے کو کہتے ہیں شاب، اور 20 سال سے لے کے 30 سال والے کو کہتے ہیں رجل۔ 3 سال سے لے کے 40 سال والے کو کہتے ہیں کہول، اور 40 سال سے لے کے 60 سال والے کو کہتے ہیں شیخ، اور پھر 60 سال سے اوپر تا دم واپسی تک کے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ یہ 8 لفظ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1 طفل، نمبر 2 سبی، نمبر 3 غلام، نمبر 4 شاب، نمبر 5 رجل، نمبر 6 کہول، نمبر 7 شیخ، نمبر 8 شیخ فانی۔ 8 لفظ بولے جاتے ہیں۔ کبھی وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ گلاب کی طرح نرم و نازک، سرخ چہرہ، نرگسی آنکھیں، شہابی گال، وہ بھی بچے پہ منظر ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ بچپن کی پھرتیلے پن میں آتا ہے، پھر اس کے جسم کے اندر جوانی کی طاقت آتی ہے، اور پھر اس کے اندر ادیڑ بن آتا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلتے 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 وہ شیخ فانی کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ 80 سال عمر ہو گئی، رال بھی نہیں کنٹرول میں رہتی۔ گھر میں جاتا ہے تو بہو کہتی ہے ابا جی مسجد میں جاؤ نا۔ مسجد میں جاتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں بابا جی ادھر کھنگار ڈال ڈال کے صفے خراب کرتے رہتے ہو، گھر میں رہا کرو۔
پھر گھر میں گھر والے قبول نہیں کرتے، مسجد میں مسجد والے قبول نہیں کرتے، اور پھر وہ ٹھوکریں کھا کے گرتا پھرتا ہے، پھر کہتا ربا موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا بنتا۔ حکیم سعید ہمدرد والے جو ہیں، حکیم سعید، نیند تو نہیں آ رہی پاجی؟ آ رہی ہے نیند، سوندے ہوئے تسی مینوں پتہ ہے میں فرنٹ سیٹ تے بیٹھا، نار سمو یقین کرو میرے نال ظلم نہ کرو، بڑی قیمتی گلاں سنا رہے آج تسی سو گے تو پھر گل تو نہیں نہ پھر رہنی۔ ایک بار جا کے کہو سبحان اللہ ذرا، ہاں چھٹا مار کے آؤ ذرا، وضو تازہ کر کے آؤ، ایک بار کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حکیم سعید ہمدرد کا جو بانی تھا وہ کہتا ہے میں گامے پہلوان کا پتہ کرنے گیا۔ گامہ پہلوان جو تھا نا وہ رستم ہند تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 5000 روزانہ ڈنڈ مارتا تھا، 3000 بیٹھکیں لگاتا تھا، جو بکرے پورے کا گوشت وہ کھاتا تھا، اور اس کو زندگی بھر کبھی کسی نے ہرایا ہی نہیں تھا۔ رستم ہند کا اس کا لقب تھا، اور یورپ تک وہ گیا۔ لیکن حکیم سعید کہتے جب وہ آخری زندگی کے لمحے گن رہا تھا نا اپنے بستر مرگ پہ، تو حکیم سعید صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں مکھیاں داخل ہو کے نکل رہی ہیں۔ مکھیاں منہ میں داخل ہوتی ہیں، وہ مکھیاں نہیں موڑ سکتا۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے کہا پہلوان جی مکھیاں تو موڑ لو۔ پہلوان نے اشارے سے کہا کہ میرے اندر مکھی موڑنے کی بھی طاقت نہیں رہی، مکھی موڑنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ یہ وقت بندے پہ آتا ہے، وہ گامہ پہلوان جس کی طاقت کا طوطی بولتا تھا، یہ وقت آتا ہے اللہ فرماتا منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو کمینی عمر کی طرف لٹائیں گے۔ رذیل عمر بڑھاپا، گٹیا عمر ہے، جہاں پہ جا کے بندے کے وجود میں طاقت نہیں رہتی، رال قابو میں نہیں آتی، لاٹھی ٹیکتا ہے تو لاٹھی پہ ہاتھ نہیں ٹکتا، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی وہاں گرتا ہے کبھی وہاں گرتا ہے، پھر اکتا کے کہتا ہے ربا موت ہی دے دے۔ ذات کبریا پوچھتی ہے بندے غور کر اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا بنتا، اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا بنتا۔ اللہ فرماتا ثم اماتہ فاکبرہ، پھر تیرے رب کو تیرے اوپر ترس آیا، اس نے تجھے موت کا جام پلایا۔ موت نعمت اللہ کی، موت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دیکھیں موت سب کو آتی ہے، کافر کو بھی موت آتی ہے، بے ایمان کو بھی موت آتی ہے۔ ہندوستان کے اندر جا کے دیکھیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں آگ لگاتے ہیں، اس کی کھوپڑی کے اوپر پھر ڈانگ مار کے ضرب لگا کے اس کو پھاڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں مردے کی لاش جلا کر اس کی راکھ گنگا جمنا میں بہاتے ہیں، وہ کوزے میں ڈال کے، کجے میں ڈال کے۔ یہ مرنے کے بعد میت کا یہ حال ہوتا ہے ہندوازم کے اندر۔ آپ ایران کی تاریخ پڑھ لیں، زمانہ جاہلیت کے اندر وہاں ایک رسم مروج تھی کہ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والا پلید ہے، مٹی پوتر ہے، مٹی میں دفن نہ کرتے، آگ پوتر ہے، آگ میں بھی نہ جلاتے، پانی پوتر ہے، پانی میں بھی نہ بہاتے۔ وہ کیا کرتے کہ میت کو اٹھاتے جا کے جنگلوں کے اندر درختوں کے ساتھ باندھ کے آ جاتے، انسانی لاشوں کو چیلیں کھا جاتی، کوے کھا جاتے، جنگلی جانور نوچ نوچ کے بوٹیاں توڑ کھاتے۔ یہ حالت ہوتا ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر جنگلوں کے اندر انسانی لاشوں کے ڈھانچے نظر آتے۔ یہ زمانہ جہلیت کے اندر ایران میں یہ رسم مروج تھی، اور آج یورپ اور دیگر ممالک میں جہاں زندگی بڑی بیزی ہے، جن کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ جوتا پالش کر لیں، ان کے ہاں بندہ مر جائے تو ان کے ہاں کوئی قبر نہیں۔ سب میں تو ویسے طریقہ نہیں مروج ہو چکا، لیکن بعض ممالک میں خال خال ریاستوں کے اندر یہ طریقہ آ چکا ہے کہ وہاں پہ میت کو کیا کرتے ہیں کہ مشین میں داخل کرتے ہیں، مشین مردے کو جلا کر اس کو ایک راکھ کے پیکٹ میں پیک کر کے باہر نکال دیتی ہیں۔ ادھر سے مردہ داخل کرتے ہیں، ادھر سے آگے سے ایک پیکٹ باہر آ جاتا ہے، مشین مردے کو جلا کر راکھ کو پیکٹ میں بند کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ میت کو تلف کرنے کا یہ طریقہ ہے۔
ترقی یافتہ ممالک میں، ایڈوانسڈ کنٹریز کے اندر یہ طریقہ ہے، لیکن مسلمان اپنے مقدر پہ فخر کر۔ ہندوستان میں مردہ جلایا گیا اور یورپ میں مشین میں ڈال کے تلف کر دیا گیا۔ ایران کی تاریخ کے اندر جو ہے میت کو درختوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اپنے مقدر پہ ناز کر، اتنی تیری عزت جیتے جی نہیں تھی جتنی عزت تیرے دین نے تیرے مرنے کے بعد تجھے عطا کر دیا۔ بندہ جب فوت ہوتا ہے، بندہ جب مرتا ہے، مسلمان بندہ، جس طرح غسل اللہ کے ولی کو دیا جاتا ہے اسی طرح غسل گناہگار کو دیا جاتا ہے۔ غسل دیتے وقت بھی آرڈر ہے کہ ہمارے بندے کی شرمگاہ ننگی نہ ہونے پائے، مرنے کے بعد بھی بے توقیر نہیں ہونے دیا گیا، شرمگاہ کو ڈھانپا گیا۔ ہاتھ پر کپڑے کا تھیلا چڑھا کر گرم پانی کر کے بیری کے پتے ڈال کے میت کو غسل دیا گیا، پھر انتہائی معزز رنگ سفید میں کفن دیا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، اور جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے 2 بندے بھی جنازہ قبرستان تک لے جا سکتے تھے، لیکن جنازے کو لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر میت کو کندھا دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے چارپائی کی دائیں جانب آئیں، بایاں کندھا رکھیں سرانے کے نیچے، 10 قدم چلیں، پھر 35 کی جانب آئیں، دایاں کندھا 35 کی جانب نیچے رکھیں، 10 قدم چلیں، پھر چارپائی کی بائیں جانب آئیں، دایاں کندھا سرانے کے نیچے رکھیں، 10 قدم چلیں، پھر 35 کی جانب آ کے کندھا دیں، 10 قدم چلیں۔ اس طرح میت کو 40 قدم کندھا دینا میرے آقا کا مسنون طریقہ ہے۔ اور جب جنازہ قبرستان چلا جاتا ہے، پہلے حکم یہ ہوتا ہے کہ تیز بھی نہیں چلنا، جھٹکا نہ لگے، پھر حکم ہے کہ آہستہ بھی نہ چلنا، دیر نہ ہو جائے۔ جنازہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، جب تک یہ زندہ تھا مولوی صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، آج فوت ہو گیا، آج جنازہ پڑھانے والا کعبے کا امام ہی کیوں نہیں، آج وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، مرنے والا آگے پڑا ہے۔ ساری جماعت اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے، اس کو عزت کے ساتھ لے جاتی ہے، پھر اس کو قبر میں رکھتی ہے۔ خدا کی قسم جتنی عزت ہمارا دین ہمیں عطا کرتا ہے، دنیا کا کوئی دھرم اپنے پیروکاروں کو وہ عزت نہیں عطا کرتا۔ میں 2 مثالیں تمہارے سامنے پیش کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جماعت کھڑی ہے، جماعت کے دوران اگر کسی بندے کی ریح خارج ہو جائے، وہ امام ہے یا مقتدی، حکم کیا ہے کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی ناک پہ رکھے اور باہر نکل جائے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹی ہے۔ نکسیر تو نہیں پھوٹی، نکلی تو ہوا ہے، ہوا کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے۔ شریعت کے اندر جھوٹ بولنے کی قطعاً گنجائش نہیں، لیکن یہاں میرا مالک فرماتا ہے کہ میرے بندے تو وقتی طور پہ جھوٹ بول، ہمیں تیری عزت اس وقت بڑی عزیز ہے۔ اور غور کریں، جماعت کھڑی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے جماعت کے ساتھ دوڑ کے شامل نہ ہونا، جو رکعت مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔ ایک حاجی بندہ دوڑتا اچھا نہیں لگتا، اللہ فرماتا مجھے تیرا وقار عزیز ہے، میری نماز سے زیادہ مجھے تیری عزت عزیز ہے۔ جماعت نکلتی ہے تو نکل جائے، جو ملے وہ پڑھ لے، لیکن تو وقار سے چل، مجھے تیرا وقار عزیز ہے، تیری عزت عزیز ہے۔ دیکھیں وتر قضا ہو جائیں تو 4 فرضوں کی قضا ہے عشاء کے، اور 3 وتروں کی بھی قضا ہے۔ جب بندے نے اگلے دن وتر قضا کرنے ہیں ظہر کے وقت، تو وہاں پہ حکم ہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب وہ دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہے، ہاتھ نہ اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے قنوت پڑھنا شروع کر لے۔ ہاتھ کیوں نہ اٹھائے؟ کبھی غور کیا، آپ نے تدبر کیا؟ اس لیے کہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے وتر قضا ہوئے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ رب سے بڑا مہربان اور ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے مالک نے تیری عزت کا خیال رکھا ہے، میرے رب نے تیری عزت کو نماز سے زیادہ ترجیح دی ہے، اور تیرا پردہ رکھا ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے دن ہوگا، اللہ گناہگار بندے کو بلا کے پوچھے گا تو نے جرم کیا؟ اللہ رحمت کی چادر ڈال کے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا،
وہ ڈرتے ڈرتے کہے گا یا اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ فرمائے گا جا میرے بندے، میں نے دنیا پر بھی تیرا پردہ ہی رکھا تھا، آج بھی پردے کے اندر میں تیرا بیڑا پار کر دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے۔ تو جب بندے پر موت کا وقت آیا تو لوگوں نے مردے جلائے، کسی نے مشینوں میں ڈال کے تلف کیے، کسی نے جنگلوں میں درختوں کے ساتھ باندھ دیے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کرم یہ کیا ثم اماتہ فاکبرہ، فرمایا پھر تجھے موت دی، موت کے بعد تجھے تیرے رب نے قبر کا پردہ عطا کر دیا۔ اور قبر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر مر جاتے مرنے والے، ان کی لاشوں کو اگر دفن نہ کیا جاتا، گلی کوچوں میں لاشیں رکھ دی جاتی، تو پھر لاشوں کی بدبو سے جینے والے جیتے جی مر جاتے۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ اللہ نے مسلمان کو مرنے کے بعد قبر کا پردہ عطا کر دیا۔ حالانکہ کوئی آگ میں جل جائے اللہ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے، کسی کو جانور کھا جائے اللہ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے، کسی کو مچھلیاں کھا جائے اللہ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قبر کیوں دی، قبر کا پردہ کیوں دیا، قبر کا نشان کیوں دیا؟ اس لیے اس میں حکمت یہ تھی کہ بندے تجھے قبر کا نشان اس لیے دیا ہے کہ کوئی تیرا پچھلا تیری قبر پہ آ کے دعا کرے اور ہم اس کی دعا کے صدقے تیرا بیڑا پار کرتا ہے۔ حضرات میرا مالک فرماتا ثم اماتہ فاکبرہ، پھر تیرے رب نے تجھے موت دی، موت کے بعد تجھے قبر کا پردہ عطا کیا۔ دو آیتیں رہ گئیں بالکل مختصر سی۔ اللہ فرماتا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا تیری قبر کھول کے تجھے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر لے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو پھر دوبارہ اٹھیں گے نہیں۔ اے جہان مٹھا تگلا کس نے ڈٹھا، یہی کفر ہے۔ آخرت کا انکار کفر ہے، آخرت پر ایمان ایمان ہے، اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم تیری قبر کو کھولیں گے اور کھول کے تجھے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر لیں گے۔ ابی بن خلف پرانی ہڈی لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بربری سی ہڈی تھی، بسیدہ تھی، جو کہ ہاتھ لگانے سے بھی جس کے ذرات جڑ رہے تھے۔ پرانی ہڈی لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے اے محمد، تم کہتے ہو قیامت برپا ہوگی، مردے قبروں سے اٹھیں گے، بتائیں یہ ہڈی اللہ دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ اس سے پہلے کہ میرے آقا جواب دیتے، رب نے قرآن دے کے جبریل کو نازل فرما دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ محبوب آپ ارشاد فرما دیں، اس کو کہہ دیں کہ جس رب نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ جوڑنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن میرے رب کی ذات بدیع السماوات والارض ہے۔ بندہ بھی کاریگر ہے، بندے نے میٹیریل لیا، ڈائی کا سہارا لیا، پھر یہ مائک بنایا، سٹینڈ بنایا، یہ تار بنائی، میٹیریل کے سہارے سے، ماڈل، ڈائی، پیٹرن، نمونہ، اس کے بغیر بندہ بال بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ میٹیریل کے بغیر، ماڈل کے بغیر بندہ ایک ذرہ نہیں بنا سکتا۔ رب ہے کہ جو بغیر میٹیریل کے ساتھ آسمان بھی پیدا کر سکتا ہے، سات زمینیں بھی پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ میرے حضور فرماتے کہ بندہ تھا سابقہ امتوں کا، اس نے کہا تھا قبر کا حساب بڑا مشکل ہوگا، لہذا جب میں مر جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا اور میری راکھ دریاؤں میں بہا دینا، جنگلوں میں بکھیر دینا، فضاؤں میں اڑا دینا۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب قبر میں نہیں جائیں گے حساب کتاب کاہے کا؟ اس کی وصیت کے مطابق اسے جلا دیا گیا، مرنے کے بعد اس کی راکھ دریاؤں میں بہا دی گئی، فضاؤں میں اڑا دی گئی، جنگلوں میں بکھیر دی گئی۔ جب اس کی فضا کو بکھیرا گیا، اللہ کے لیے مشکل تو کوئی نہیں نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے میرا امر یہ ہے جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، میں کن کہتا ہوں چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ذروں سے کہا ذروں جڑ جاؤ، ذرے جڑ گئے، ڈانچہ بن گیا، روح اندر پھونکی گئی۔
اللہ نے سامنے کھڑا کر کے پوچھا تو نے کیوں کہا تھا اپنے آپ کے بارے میں کہ مجھے جلا ڈالنا، میری راکھ فضاؤں میں اڑا دینا، جنگلوں میں بہا دینا اور فضاؤں کے اندر اڑا دینا؟ اس نے کہا من خشیتی کا، حضور کے لفظ ہیں، وہ کہتا ہے یا اللہ تجھے پتہ کہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں تجھ سے ڈر گیا تھا مرتے وقت کہ میں کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا تو واقعہ ڈر گیا تھا؟ جی میرے مولا میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ فرماتا اگر تو ڈر گیا تھا تو جا میں نے تیرا بیڑا پار کر دیا۔ اس کا ڈر پیدا کرے سینے کے اندر، ایک لمحے کے لیے ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ وہ تو اللہ مہربان ہی بڑا ہے۔ دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر اللہ فرمائے گا چلو دوبارہ جہنم میں۔ وہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، زید الرحمان صاحب جاگ دے ہو پہ، وہ نہیں کہیں گے مجھے کیوں نکالا، اللہ کی بارگاہ نا، لیکن اللہ فرمائے گا چلو جہنم میں۔ تو ایک دوڑتا جانا شروع کر دے گا، دوڑتا ہوا سر توڑ دوڑتا جائے گا۔ ایک بندہ جو ہے ایک قدم اٹھائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اٹھائے گا پھر مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلا کے پوچھے گا ادھر آؤ۔ جی مولا، دوڑنے والے سے اللہ پوچھے گا تو دوڑتا کیوں جا رہا تھا؟ اور مڑ مڑ کے دیکھنے والے سے کہے گا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ تو جو دوڑتا جا رہا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں نے سوچا تھا کہ ساری زندگی تو رب دی گل منی کوئی نہیں، چلو آج ہی مان کے ویکھ لئیے، ہو سکتا ہے راضی ہو جائے، اس لیے میں دوڑتا جا رہا تھا۔ دوسرے سے اللہ پوچھے گا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے پتا تھا تیری رحمت گوارا نہیں کرے گی کہ میں جہنم میں جلوں، مجھے پتا تھا کہ میرا رب مجھے آواز دے گا، میں مڑ کے اس لیے دیکھتا تھا کہ آواز نہیں آئی، پھر دو قدم اٹھاتا تھا، پھر مڑ کے دیکھتا تھا، یا اللہ تو نے آواز دے نہیں دی۔ اللہ دونوں سے کہے گا جاؤ میں نے تم دونوں کا بیڑا پار کر دیا۔ اللہ فرماتا ثم السبیل یسرا ثم امات فاکبرا ثم اذا شاء انشرا۔ آخری اللہ نے گلہ فرمایا، دوبارہ شکوہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امرا، انسان اے میرے بندے ہم نے تو کمی کوئی نہ چھوڑی، تو شکم مادر میں تھا ہم نے تجھے وہاں بھی خوراک دی، تیری سونی صورت ترتیب دی، تجھے پروان چڑھایا، تجھے پیدا کیا، ماں کی چھاتی سے دودھ کی خوراک تجھے دی، چلنا آسان کیا، تیرے لیے بولنا آسان کیا، تجھے طاقت بخشی، تجھے ذہانت عطا کی، تجھے اعلیٰ منصب عطا کیا، تجھے ہم نے ہر نعمت سے نوازا، لیکن ایک تو تھا کہ تو نے ہمارے حکم پورے نہ کیے۔ کلا لما یقضی ما امرا، جو تجھے حکم دیا اللہ نے وہ تو نے پورے نہ کیے۔ یار آؤ آج تہیہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ اپنے رب کو شکوے کا موقع نہیں دیں گے، اپنے رب کو ناراضگی کا موقع نہیں دیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، حلال حرام کی تمیز اختیار کریں گے، کبائر سے بچیں گے، صغائر سے بھی الوسع کوشش کریں گے بچنے کی، اپنے حضور سے وفا کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، فرائض و واجبات کی پابندی کا خیال رکھیں گے، اور پھر دعا کریں کہ ایسا وقت آئے کہ جب آخری وقت آئے تو رب کیا کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ پلٹ کے آ میری طرف، تو مجھ پہ راضی میں تجھ پہ راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ نہ کہہ کہ باب تشیعی کوئی نہیں، اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں میں آ جا، داتا جویری کے لڑ لگ جا، خواجہ جمیری کے قدموں میں آ جا، داتا حجویری کے قدموں میں آ جا، مجدد کا نوکر بن جا، لسانی سرکار کا غلام بن جا، امیر ملت کا نوکر بن جا، میرے بندوں میں آ جا، پھر میں تیرا نکمہ پن نہیں دیکھوں گا، میں داتا کے صدقے تیرا بھی وہی مول لگاؤں گا جو ان کا مول ہوگا۔ وادخلی جنتی، پھر جنت تیرے لیے کھلی ہوگی۔ ایسی زندگی گزاریں، موت آئے تو یہ آواز آئے، قبروں سے اٹھے تو آواز آئے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور جب جنت میں جائیں تو اللہ فرمائے سلام علیکم، تم پر میرا سلام ہو، سلام قولا من رب رحیم۔ اس طرح کی زندگی گزاریں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ مالک سونا پروردگار آج کی نشست کے صدقے صوفی محمد اصغر صاحب کی
اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ آپ لوگوں کو آخری وقت ایمان کی سلامتیاں بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔